یہ ختم نہیں، مکمل ہوا ہے۔ میں مسیح یسوع میں آپ کا خادم عظمت ایمینول آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ایک دفعہ پھر یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے جس بات کو دیکھیں گے وہ ایک اہم سوال ہے۔ آج میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ کیا آپ نے بہت کوشش کی کبھی لیکن ناکام ہو گئے ہوں؟ زندگی میں کچھ جب ہم کھو بیٹھتے ہیں تو کیا اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ شاید آپ نے اپنے دل میں کہا ہو بس اب سب ختم ہو گیا ہے، اب اس وقت اس حالات میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، آج ہم صلیب کے ایک ایسے الفاظ کو دیکھیں گے جو ہماری سوچ کو بدل کر رکھ دے گا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 30ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور تمام ہوا۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ صلیب پر جب کہے تو اس وقت کسی نے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ہم اس کے بارے میں آج سوچیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسیح یسوع اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ انسانی نقطۂ نظر میں یہ شکست سی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن عزیزو، آسمانی نظر میں یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ یہ فتح کائنات کے مالک کی تھی۔ تمام ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب ہے نجات کا کام پورا ہوا، یعنی کہ مکمل ہوا۔ گناہ کی قیمت ادا کر دی گئی۔ جو سزا ہماری تھی وہ مسیح یسوع نے خود لے لی۔ اس موقع پر شیطان کی طاقت بھی ٹوٹ گئی۔ شیطان بری طرح سے شکست خوردہ ہوا، اسے شکست ملی۔ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم ایک عظیم جدوجہد میں ہیں، نیکی اور بدی کے درمیان۔ یہ کشمکش ان دو چیزوں کے درمیان ہے، اور صلیب پر یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی۔ عزیزو، صلیب سے ہم نے اس بات کو جانا، یہ جنگ خداوند یسوع مسیح نے جیتی۔ کلسیوں کے خط کے 2 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف وہ دستاویز مٹا ڈالی جو صلیب پر کلوں سے جڑی گئی تھی۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، بائبل مقدس کا یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح یسوع نے صلیب پر صرف مصلوب ہو کر ہی اس بات کو نہ دکھایا کہ وہ ہمارے لیے مرے، بلکہ اس بات کو بھی دکھایا کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی۔ خدا کا کلام ہمارے سامنے خوشخبری کا پیغام رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اہم ہے، اگر یسوع مسیح نے سب کچھ پورا کیا تو پھر اس میں ہمارا کیا کردار پایا جاتا ہے؟ شاید آپ سوچیں کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام پایا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیم واضح ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نجات کما نہیں سکتے، بلکہ ہم نجات کو قبول کر سکتے ہیں۔ افسیوں کے خط کے 2 باب کی 8ویں آیت میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں فضل سے ہی نجات ملی ہے، یعنی کہ ایمان کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں، لیکن کیسے؟ سچا ایمان زندگی کو بدل دیتا ہے۔ عزیزو،
फिलिपियों के ख़त के पहले बाब की 6 आयत में लिखा है कि जिसने तुम में अच्छे काम शुरू किए वो इसे मुकम्मल करेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमारे अंदर नजात के कामों को मुकम्मल करता है। इसलिए हमें नजात के बानी कामल करने वाले मसीह यीशु को तकते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी उम्मीद है, ये खुशखबरी का पैगाम है। जो खुदा ने शुरू किया था काम, उसे अधूरा नहीं छोड़ा बल्कि उसे पूरा किया। अज़ीज़ों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए नजात का काम मुकम्मल किया। आज शायद आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता टूट गया हो सकता है कोई ख्वाब आपका टूट गया हो, आप अपने गुनाहों की वजह से हार गए हों, हो सकता है कि बार बार आप गुनाह में गिर रहे हों। लेकिन इस मौका पर मैं आपको खुशखबरी का पैगाम देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे नहीं माफ़ी मिल सकती, तो यहाँ पर मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस ये बात बयान करती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, यानी कि आप उन तमाम चीज़ों को भूल जाएं जो आपको रोकती हैं कि आप मसीह यीशु के पास ना आए। अज़ीज़ों, तमाम हुआ यानी कि माफ़ी का काम मुकम्मल हुआ, नजात का काम मुकम्मल हुआ, उम्मीद का काम पाया तकमील को पहुंचा। हमें इस बात से खुश होना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं बल्कि हम इसके साथ साथ इस बात को भी बाइबल मुक़द्दस से सीखने वाले बनते हैं, क्योंकि ये जो बाइबल मुक़द्दस है ये मेरे लिए और आपके लिए उम्मीद का पैगाम, नजात का पैगाम रखती है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह सिर्फ सलीब पर नहीं रुका। ऐसा नहीं है कि मसीह यीशु सलीब पर मसलूब हो गए और उसके बाद काम ख़त्म, नहीं, बल्कि वो जी उठा और आज भी वो ज़िंदा है। इब्रानियों के ख़त के 7 बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेगा ताकि हमारी शफ़ायत करे। अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो उम्मीद का पैगाम देता है, जो खुशखबरी का पैगाम देता है, हमें हौसला देता है कि हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदा है और हमेशा तक ज़िंदा रहेगा, वो हमारी शफ़ायत के लिए आसमान पर है। वो आज भी मेरे लिए और आपके लिए काम कर रहे हैं। जब उसने ये कहा कि तमाम हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो आगे काम नहीं करेगा, बल्कि वो आज भी मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। इसलिए आप अकेले नहीं लड़ रहे, आपकी कमज़ोरी में वो आपके साथ है। अज़ीज़ों, खुदावंद हमारे साथ है। अब सवाल ये है कि आप इस फ़तह को अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये फ़तह आपकी ज़िंदगी में आए, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हमें बाइबल मुक़द्दस की तरफ देखना होगा। बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है, जो पहला नुक्ता, पहला जो कदम हमने अपनाना है वो है ईमान रखें, क्योंकि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यकीन करें कि यीशु ने जो किया वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ये कहता है कि तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। और फिर इसके बाद जो दूसरा कदम है, जो दूसरा नुक्ता है, वो ये है कि हम खुद पर नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करें। खुदा पर भरोसा करने से हम मजबूत होंगे। हम अक्सर अपनी ताकत पर जीतने के लिए कोशिश करते हैं, कि दफ़ा हम अपनी काबिलियत पर बड़ा फ़ख्र करते हैं, सोचते हैं कि मैं खुद से ही कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन याद रखें, असल फ़तह, असल कामयाबी खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है।
سو کامیابی خدا کی طرف سے ہے، مسیح یسوع کی طرف سے ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی مسیح یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تیسرا قدم جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ ہے ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ بس ہمت نہیں ہونا، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ گر جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھیں، اگر آپ پریشانی یا مصیبت سے گزرتے ہیں تو مضبوط رہیں، کیونکہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ سو یہ ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ جو جنگ جاری تھی وہ جیتی جا چکی ہے اور یسوع مسیح جیت چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیتے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم جیت چکے ہیں مسیح یسوع کی وجہ سے۔ سو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی زندگی میں ہار مان چکے ہیں؟ کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں تو ایک ہارا ہوا انسان ہوں؟ کیا آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں بن پائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو لگتا ہے، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ تمام ہو گیا ہے، تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج صلیب سے ایک آواز آ رہی ہے۔ صلیب سے ایک آواز جو آج آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام ہوا، یعنی کہ مکمل ہوا۔ میری اور آپ کی نجات کا کام مکمل ہوا، میری اور آپ کی معافی کا کام مکمل ہوا۔ متی کی انجیل کی 11ویں باب کی 28ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سو عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ ہار چکے ہیں، اگر آپ کو امید نظر نہیں آ رہی، اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بن نہیں پائے گا، تو میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ یسوع مسیح تو خود آپ کو بلا رہا ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ سو خداوند یسوع مسیح ہمیں بلا رہا ہے۔ مسیح یسوع کی صلیب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ مسیح یسوع کی صلیب فتح کی ضمانت ہے۔ سو آخر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا، کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیے گا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ انسانی نظر میں صلیب ہار ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ فتح ہے۔ اور آج ہم نے اس نقطے کو اور بائبل کے اس مرکزی پیغام کو یاد رکھنا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں ہم نے یہ فتح پائی ہے، کیونکہ مسیح یسوع یہ جنگ جیت چکا ہے۔ جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب تھا کہ آپ کی نجات کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا ہے۔ آپ اب اسی وقت ہی ہمیشہ کی زندگی میں اور نجات میں داخل ہو جائیں گے جب آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ سو اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی میں ہار محسوس کر رہا ہے۔ سو میری آج آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم مسیح یسوع کے اس کلام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ تمام ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ نجات کا کام مکمل ہوا۔ خداوند مجھے اور آپ کو مسیح یسوع کو قبول کرنے کی
اور ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ مسیح یسوع فتح مند ہے، وہ جنگ جیت چکا ہے اور اس میں ہی ہماری جیت پائی جاتی ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔